آج میں آپ سے حوصلہ شکنی سے نمٹنے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب کو حوصلہ شکنی کا سامنا ہوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے پیروکار کے طور پر کیسے اس کا سامنا کیا جائے اور کیسے اس سے نپٹا جائے۔ اب بہت سے عظیم مسیحی ایسے رہ چکے ہیں جنہوں نے حوصلہ شکنی کا مقابلہ کیا۔ عظیم ترین مبلغین میں سے ایک وہ 19ویں صدی کے ایک مبلغ تھے جن کا نام چارلس ہیڈن اسپرجن تھا، اور خدا نے اسپرجن کو ایک قادر طریقے سے استعمال کیا، لیکن اسپرجن صاحب نے اکثر حوصلہ شکنی سے نپٹنا اور انہیں اکثر اس سے گزرنا پڑا، اور بالخصوص تبلیغ کرنے کے بعد کبھی کبھار وہ بہت حوصلہ شکن ہو جاتے اور مایوس ہو جاتے، اور یہ ایک فطری بات تھی۔ میرا مطلب ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی زندگی میں کیا درپیش ہے، ایسے اوقات ہوں گے جب آپ حوصلہ شکن ہوں گے اور آپ یہ حقیقتاً نہیں جانتے کہ کیا کرنا ہے۔ داؤد کی زندگی میں ایک وقت تھا اور ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ پہلا سیموئیل کا 27واں باب اس بارے میں بیان کرتا ہے کہ کیسے داؤد حوصلہ شکن ہو گیا، کیونکہ ساؤل اس کی تلاش میں تھا اور اس نے سوچا کہ اب میں ساؤل کے ہاتھ سے ہلاک ہو جاؤں گا، میرے لیے کوئی امید باقی نہیں ہے۔ لہٰذا داؤد اس وقت کے دوران بہت حوصلہ شکن ہو گیا، لیکن داؤد کو یہ سیکھنا تھا کہ اس کی واحد امید صرف خدا تھا، کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم حوصلہ شکن ہوتے ہیں ہم برے فیصلے کرتے ہیں، اور ہم پہلے سیموئیل کے 27ویں باب میں یہ پاتے ہیں کہ داؤد نے ایک برا فیصلہ کیا۔ ہمارے فیصلے کرنے میں یہ بہت عام ہے کہ اپنے فیصلے اپنے ارد گرد کے حالات کی بنیاد پر نہ کریں، بلکہ اپنے دل میں اطمینان کے ساتھ خدا کے پاس آئیں۔ اب بائبل مقدس کہتی ہے کہ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے۔ یہ تھا جو داؤد کو ساؤل کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، اسے یہ بوجھ خدا پر ڈال دینے کی ضرورت تھی۔ نوجوان داؤد، اس نے ایک دیو کا سامنا کیا تھا، وہ شیروں کا سامنا کر چکا تھا اور خدا نے اسے فتح بخشی تھی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا پر نگاہ کرنے کی بجائے حالات کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ہمیں اسے دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں صرف تھوڑی سی تیاری کرنے رک جانے کی ضرورت ہے اور صرف یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند آپ کے پاس میرے لیے ہے کیا؟ اور جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ خدا کے روح میں آگے بڑھنے اور در حقیقت یہ جاننے کے قابل ہیں کہ خدا کے پاس آپ کے لیے کیا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ اپنی فکریں اس پر ڈالنا سیکھیں۔ اب ہم یہ کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یسوع نے یہ کہا ہے، اس نے کہا کہ دنیا میں جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور پھر اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں گا، اور اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ لہٰذا ہمیں اس کی حضوری کو جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے سامنے آنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بوجھ